السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ امام بخاری نے کتاب الایمان شروع کیا ہے، کتاب الوحی ختم ہو گیا، اور وحی کے بعد دین اسلام میں جس کی سب سے زیادہ اہمیت وہ ہے ایمان۔ میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ بغیر ایمان کے تو کوئی چیز معتبر نہیں۔ تو کتاب الایمان شروع کیا اور فرماتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ پہلا باب کتاب الایمان میں، پہلا باب کا مطلب ہوتا ہے چیپٹر۔ تو پہلے چیپٹر میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بیان میں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ یہ چیپٹر کا نام، حدیث تو پھر آگے چل کر آئے گی۔ پھر امام بخاری اپنی طرف ہی سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، اپنے دعوے پر کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ۔ ایمان قول اور فعل کا نام ہے۔ قول مانے بات، فعل مانے کام۔ یزید ینقص، اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے اس پر پوری بحث آپ کو بیان کی تھی کہ ہمارے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، ان سب کے نزدیک ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے قال اللہ تبارک و تعالی۔ اب یہ اپنے اس موقف پر دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان اپنے ایمان کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جائے۔ وزدناہم ہدا، ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ وَيَزِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں زیادتی فرماتا ہے جو ہدایت والے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہم نے ان کی ہدایت میں اور زیادتی کی اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ وَقَوْلُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، جو مومن ہیں ان کے ایمان اور زیادہ ہو گئے۔ وَقَوْلُهُ، اور اللہ کا ارشاد أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اس صورت نے، ان آیتوں نے یا اس صورت نے کس کا ایمان زیادہ کر دیا؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ، اللہ جل ذکرہ فرماتا ہے فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، لوگوں نے انہیں ڈرایا تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ وَقَوْلُهُ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کے ایمان اور اطاعت ہی میں زیادتی ہوئی۔ یہاں تک قرآن کی آیت بیان کی، پھر فرماتے وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، یہ ایمان کا ایک حصہ۔ یہ امام بخاری کا اپنا قول، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث ان الفاظ کے ساتھ نہیں۔ ہاں، حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں جہاں سرکار نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ ومنع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سرکار فرماتے جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ کے لیے کسی کو کچھ نہیں دیا، دیا بھی تو اللہ کے لیے، نہیں دیا تو بھی اللہ کے لیے، محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، تو ایسے بندے کا ایمان کامل ہو گیا۔ لیکن امام بخاری کہتے ہیں حب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، ایمان یعنی کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو بھائی یعنی بتانا یہ چاہتا ہے کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، کسی کی محبت زیادہ، کسی کی دشمنی زیادہ، کسی کی دشمنی کم، کسی کی محبت کم، تو ایمان کم زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں ایمان کم زیادہ نہیں، ایمان کے کمال میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کمال ایمان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام بخاری کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، کسے؟ عدی ابن عدی کو خط لکھا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں،
کچھ اعتقادات ہیں، عقائد ہیں، کچھ حدود یعنی کہ منہیات ہیں، ممنوعات ہیں، کچھ سنتیں مستحبات ہیں، تو جس نے انہیں پورا کیا اس نے ایمان پورا کر لیا، اور جس نے انہیں پورا نہیں کیا اس نے ایمان کو پورا نہیں کیا۔ پھر اگر میں زندہ رہا فَإِنْ أَعِشْ، اگر میں زندہ رہا، عمر بن عبدالعزیز عدی بن عدی سے کہہ رہے ہیں اگر میں زندہ رہا فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، تو یہ ساری باتیں میں تمہیں بتاؤں گا، ساری باتیں بیان کروں گا، حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، تاکہ تم لوگ اس پر عمل کر سکو۔ وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مر گیا، زندہ نہ رہا، اگر میں مر گیا، فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيص، تو میں تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی مجھے شوق بھی نہیں ہے، تمہارے ساتھ رہنے کا مجھے کوئی زیادہ شوق بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی بات۔ اب یہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو خط لکھا، تو پہلے میں کچھ باتیں ان کے تعلق سے بتا دوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے پہلے مجدد ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ وہ پہلی صدی کے پہلے مجدد، اور پھر اس کے بعد حضرت امام نووی شارح مسلم انہوں نے بیان کیا کہ صرف امام احمد بن حنبل نہیں، بہت سے علماء نے بیان کیا، اور پھر تو پوری امت کا اجماع، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ پہلی صدی کے پہلے مجدد، اسلام کے پہلے مجدد ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ میں نے شاید ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہو پہلے۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ، ان کے والد عبدالعزیز کا نکاح جن سے ہوا وہ ہیں لیلہ بنت عاصم ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے جمعہ کی تقریر میں شاید بیان کیا تھا، نہیں جمعہ میں نہیں، کسی کی شادی کی تقریر میں نے بیان کیا۔ یہ حضرت عمر چکر لگا رہے تھے مدینے کا، عادت تھی کہ روزانہ رات میں چکر لگاتے تھے تاکہ دیکھیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے، تو چکر لگا رہے تھے، ایک گھر سے آواز سنی کہ ایک عورت کسی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے، عمر فاروق امیر المومنین تھے کہ امیر المومنین نے منع کیا، تو ماں کہتی ہے بیٹی ابھی رات کے وقت امیر المومنین کہاں دیکھنے آ رہے ہیں، ملا دے پانی۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی کہ دن میں ان کے سامنے تو ان کی اطاعت کروں اور رات میں ان کی پیٹھ پیچھے ان کی مخالفت کروں، نہیں، اور وہ دیکھے نہ دیکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے نہ دیکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو میں تو نہیں ملاتی۔ تو حضرت عمر کے ساتھ ان کے خادم، ان کے غلام حضرت اسلم بھی تھے، تو حضرت اسلم سے فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ گھر یاد رکھ، یہ گھر یاد کر لے کہ یہ کہاں پر ہے، رات کا وقت تھا، یاد کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں یہ راستے پر یہ گھر ہے۔ پھر جب صبح پھر چکر لگایا، پھر صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے بھیجا کہ جا کر پتہ کرو، اسلم کو بھیجا کہ پتہ کرو اس گھر میں رہتا کون ہے، کیا حالات ہیں، وہ لڑکی کون ہے، وہ عورت کون تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم کیا، پتہ چلا کہ بھئی ایک بیوہ عورت ہے، اس کی ایک جوان لڑکی ہے، شادی ہوئی نہیں ہے، تو شادی کی عمر کی تو ہو چکی ہے لیکن ابھی تک شادی ہوئی نہیں ہے، ایک بیوہ عورت اور وہ بچی اس کی بیٹی، بس یہ دو ہی لوگ اس گھر میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلا کر فرمایا بھئی ایک لڑکی ہے، بڑی نیک پرہیزگار ہے، سیدھی سادی سی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، بتاؤ کون شادی کرے گا، کون کرے گا شادی؟ دیکھا نہیں ہے کون سی لڑکی وہ بھی نہیں پتا، بس اتنی بات کہ اللہ سے ڈرنے والی نیک متقی دیندار پرہیزگار لڑکی ہے، بتاؤ کون نکاح کرے گا؟ تو اب لڑکے کھڑے تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ایک دوسرے حضرت عبدالرحمن، دونوں نے کہا کہ ہماری تو شادی ہو چکی ہے، ابھی ہم کو ضرورت نہیں۔ حضرت عاصم کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میری شادی ہوئی نہیں اور مجھے ضرورت بھی ہے شادی کی، تو میں کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت اسلم سے کہا جاؤ پیغام پہنچاؤ کہ امیر المومنین اپنے بیٹے کا نکاح تم سے کرنا چاہتے ہیں، راضی ہو؟ بیوہ عورت تک خبر پہنچی، بیوہ خوش کہ بہت اچھی بات ہے، اسے وہ راز پتہ ہی نہیں کہ رات میں حضرت عمر نے سب سن لیا، تو کہا بالکل بہت خوش ہو گئی کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عاصم اور اس لڑکی کا نکاح ہوا، تو اس حضرت عاصم اور اس لڑکی سے، یعنی ان کا نام لیلہ تھا، تو عاصم اور لیلہ ان دونوں سے جو بیٹے پیدا، عاصم سے اور ان وہ جو جس سے نکاح ہوا، ان سے جو لڑکی، ایک لڑکی پیدا ہوئی، نہیں لیلہ اس کا نام نہیں تھا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام لیلہ تھا۔
اور پھر وہ لیلا کا نکاح عبدالعزیز سے ہوا، اور ان دونوں سے جو لڑکے پیدا ہوئے وہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عاصم کے شادی جس لڑکی سے ہوئی، ان دونوں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے لیلا رکھا، اور اس لیلا کا نکاح پھر ہوا عبدالعزیز سے، اور عبدالعزیز اور لیلا سے عمر ابن عبدالعزیز پہلی صدی کے مجدد پیدا ہوئے۔ بڑے ہی عابد و زاہد تھے، اور آپ 7 سال تک مدینہ کے گورنر تھے، حاکم تھے ولید ابن عبد الملک کی جانب سے۔ تو اس دور میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، تو انس ابن مالک صحابی رسول ہیں، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، صحابی نے، یہ تو تابعی ہیں، تو حضرت انس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت انس سے بھی حدیثیں سنی اور بھی دیگر لوگوں سے حدیثیں سنی۔ 99 ہجری میں سلیمان ابن عبد الملک یعنی ولید ابن عبد الملک کے بعد ان کا بھائی حاکم و بادشاہ بنا سلیمان ابن عبد الملک، اور اس نے اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ نائب جو ہے نا وہ عمر ابن عبدالعزیز کو بنایا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد میرا جانشین اور خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز بنے گا۔ تو سلیمان ابن عبد الملک مر گیا ہے نا، بڑا ڈینجر ظالم آدمی تھا۔ تو سلیمان ابن عبد الملک جو ہے نا وہ مر گیا 99 میں سفر کے مہینے میں۔ تو پھر عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے، اور خلیفہ ہوتے ہی وہ خلافت قائم کی کہ لوگوں کو خلافت راشدہ یاد آ گئی، لوگوں کو حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا، یہاں تک کہ جتنے بنو امیہ کے تھے، بنو امیہ والے ہے نا، وہ کہتے تھے یار ہم نے پہلے ہی سے کہا تھا کہ عبدالعزیز کا نکاح عمر کے خاندان میں مت کرواؤ، یہ ایک دوسرا عمر پیدا ہوا ہے، دوسرا عمر پیدا ہوا۔ اتنے زبردست شخصیت ہے، 40 سال کی عمر میں تو آپ کی وفات ہو گئی، 40 سال کی عمر میں، یعنی کہ 99 میں آپ خلیفہ بنے، 101 میں آپ کی وفات شہادت ہوئی، اور شہادت کیسے ہوئی؟ زہر دے کر، بنو امیہ نے آپ کو زہر دے دیا، کہ بڑے سخت تھے، شریعت کے بڑے پابند۔ آتے ہی خلیفہ بنتے ہی پہلا جو اعلان کیا نا وہ یہ کہ سارے لوگ اپنے پراپرٹی کا، اپنے مال و دولت کا حساب تیار رکھو، چیکنگ ہوگی، اگر کسی کا یعنی کمایا ہوا ہے، کہیں سے گفٹ ملا ہے، کمایا ہے تو تمہارا، لیکن اگر تم نے خود سے دبا لیا ہے، حکومت میں دبا لیا ہے، سب کا وصول کیا جائے گا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ تیرے باپ نے بھی پتہ نہیں کیسے کیسے یعنی کہ کمایا ہوگا، مجھے نہیں پتا، تو یہ جتنے تیرے زیورات ہے اور جو کچھ ہے تیرے پاس وہ یا تو بیت المال میں مسلمانوں کے لیے جمع کر دے تو میرے ساتھ رہ، اور اگر جمع نہیں کرنا، سونا چاندی چاہیے تو میں طلاق دوں گا، تو اپنے گھر جا کر رہ۔ تو ان کی بیوی بھی بڑی نیک، انہوں نے سارے زیورات دے دیے بیت المال میں مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ عمر ابن عبدالعزیز، اور ہر ایک کا حساب لیا تو سارے پریشان تھے ان سے، ہے نا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ عید کا دن تھا تو ان کی بچیوں کے پاس، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے، پرانے کپڑے دھو کر پھر پہنا دیے تھے، کہ اسلامی حکومت کے بادشاہ ہیں لیکن آپ کی بیٹیوں کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے، اور آپ نے ایک وظیفہ متعین کیا تھا، بھئی تھوڑا سا کہ 2 وقت کی روٹی کھائی جا سکے، بس اتنا لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ عمر ابن عبدالعزیز، ان کو تھوڑا خیال آیا کہ حدیثیں جو نا وہ آج کل بہت زیادہ لوگ اپنی من مرضی کی بیان کرنے لگے ہیں، جو حضور کی حدیثیں ہیں وہ کہیں صحابہ جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ 100 سال میں تو حضور کی یعنی کہ خبر کے مطابق سرکار نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ آج کی رات سے 100 سال کے اندر کوئی دنیا میں صحابی باقی نہیں رہے گا۔ آج دنیا میں جتنے لوگ موجود وہ 100 سال میں زندہ نہیں رہیں گے، تو صحابہ اکرام 100 سال میں تو ختم ہوئے، آخری حضرت انس ابن مالک ہیں، عقبہ ابن عامر ہیں، یہ سب آخری صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ تو 110 ہجری تک میں سارے صحابہ کی وفات ہو چکی ہے، سارے صحابہ، تو یہ تو 99 میں تھے، اور اس وقت خیال آیا کہ صحابہ تو سب جا رہے ہیں، اور اب احادیث اگر ان کے ساتھ چلی گئی تو محفوظ نہیں رہے گی، آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہوگا، تو کہا جمع کی جائے، لکھ کر جمع کر دی جائے تاکہ آنے والے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو آپ نے عدی ابن عدی کو یہ خط لکھا تھا، اور ہر ایک جگہ خط لکھا کہ جو بھی تمہارے شہر میں حدیثیں ہوں اسے جمع کرو، لکھ کر جمع کر دو۔ تو عدی ابن عدی کو خط لکھا، اسی میں یہ بات بھی آپ نے لکھی تھی جو امام بخاری نے یہاں بیان کی۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز عدی ابن عدی، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، انہیں خط لکھا اور یہ کہا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری فرض چیزیں ہیں،
کچھ شرائع یعنی عقائد ہیں، کچھ عقیدے ہیں یعنی کہ کچھ ماننے والی باتیں ہیں، اعتقادیات ہیں کہ جن کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کہتے وہ حدوداً کچھ منہیات ممنوعات ہے، شریعت نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، تو کچھ ممنوعات ہیں۔ وسننن کچھ مستحب چیزیں ہیں، سنت چیزیں ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے کی چیزیں ہیں، انبیاء کے طریقے کی چیزیں ہیں۔ تو اب کہتے جس نے ان سب کو مکمل کیا، سب پر عمل کیا، کہتے اس کا ایمان کامل، اس کا ایمان کامل، اور جس نے انہیں مکمل نہیں کیا اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو امام بخاری بتائیں، دیکھیں عمر ابن عبدالعزیز کا بھی یہی مذہب تھا کہ ایمان کامل بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی یہی مانتے ہیں، ایمان کم زیادہ نہیں ہو سکتا، ایمان کامل ہو سکتا ہے، ناقص ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے ہی وہ ساری باتیں گزشتہ ہفتے میں بتا دی ہے۔ گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان کم زیادہ نہیں ہو سکتا، اور اس کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مضبوط، کمزور، کامل، ناقص، ادھورا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک بھی اور جمہور ائمہ کے نزدیک بھی۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں اگر میں زندہ رہا نا تو ان سب کی ساری تفصیل بیان کروں گا، اور اگر نہیں رہا زندہ، وفات ہو گئی، تو پھر ظاہر سی بات ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی زیادہ شوق بھی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، ہے نا، یہاں ان کے بیچ، تم لوگوں کے بیچ رہنے سے اچھا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس پہنچ جاؤں، حضور اور حضور کے صحابہ کے پاس پہنچ جاؤں، یہ بہترین طریقہ۔ تو کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی، زہر آپ کو دے دیا گیا کہ چونکہ آپ بڑے یعنی کہ متقی پرہیزگار اور حاکم تھے تو ویسی حکومت بھی کر رہے تھے، تو لوگوں نے دشمنیاں کی اور آپ کو زہر دے دیا گیا، تو آپ کی بھی شہادت، جیسے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا ویسے آپ کو بھی زہر دے دیا گیا۔ تو 40 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ وقال ابراہیم علیہ السلام، اب حضرت امام بخاری ایک اور آیت بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا، قرآن کی آیت ہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ پوری تفسیر میں نے گزشتہ اتوار میں بیان کی ہے، وہ 4 پرندے لے کر انہوں نے، تو وہ واقعہ پورا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی کا دل مطمئن زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، لیکن ایمان تو ہوگا، ایمان تو ہونا ہے۔ یعنی ہم سب جتنے بیٹھے نا، ہم نے کسی بھی مردے کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے دیکھا نہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے، ایمان تو ہے نا کہ سب کو دوبارہ اٹھنا ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم کا بھی تھا، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ایمان تو ہے، بلا، ہاں کیوں نہیں، ایمان تو ہے۔ پتہ چلا جو ایمان ہمارا وہ ان کا بھی ایمان تو تھا، لیکن بس کیا تھا، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو بھی اگر دکھا دیا جائے، یہ علامت دکھا دی جائے کہ اللہ کیسے مردوں کو جلائے گا، ہم کو دکھا دیا جائے تو ہم، ایمان تو پہلے سے ہے لیکن اب تو دیکھا ہوا ایمان ہو جائے گا، دیکھا ہوا ہو جائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جنت جہنم موجود، ایمان ہے ہم سب کا، کوئی مومن ایسا نہیں جو انکار کرتا ہو، سب کا ایمان کہ جنت جہنم موجود، لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے جنت جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے، حضور نے دیکھا بھی ہے، حضور نے دیکھا بھی ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا ایمان کم ہو گیا، نہیں، ایمان تو اتنا ہی ہے کہ جنت جہنم موجود ہے۔ تو اطمینان کی بات ہے۔ وقال معاذ بن جبل، امام بخاری ایک اور قول بیان کر رہے ہیں، وقال معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل نے کہا اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ تھوڑا سا ہم مومن ہو جائیں، نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے ہم مومن ہو جائیں، تھوڑی دیر ہم ایمان لے آئیں۔ حالانکہ معاذ بن جبل تو مومن، جن سے کہہ رہے کہ آؤ تھوڑا بیٹھو ہم مومن ہو جائیں، وہ بھی مومن، یہ بھی مومن۔ تو امام بخاری کہتے ہیں دیکھا معاذ بن جبل بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی اسی حدیث کے آگے الفاظ وضاحت بھی ہے، یعنی کہ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں، ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ تو یہ معاذ بن جبل نے، ہے نا، اسود ابن ہلال سے کہا کہ آؤ تھوڑی دیر، ہے نا، ہم ایمان لے آئیں، مطلب ایمان کو تازہ کریں، اے نذکر اللہ، یعنی کہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے دلوں میں ایمان کو اور تازہ کر لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک ہم جب دنیاوی زندگی میں رہتے ہیں نا،
دنیاوی تو ہم غفلت میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بیان ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، اور کبھی اس میں باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم اچانک ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، میں بھی ایسا ہو جاؤں، میں بھی ویسا ہو جاؤں، اب ایسا نہیں کروں، ویسا نہ کروں. پھر باہر جاتے ہیں تو جیسے تھے ویسے ہو جاتے ہیں. یہ جو تھوڑی دیر ہم بیٹھ کر جو کیفیت ہماری بنی نا، یہی تجدید ایمان ہے، یہی تجدید ایمان ہے. اور اس پر حدیث مبارکہ بھی ہے. سرکار سے صحابہ نے ایک دن، ایک صحابی رسول جو نا وہ روتے روتے آ رہے ہیں پریشان، صدیق اکبر ملے. کہا کہ کیا ہوا، بڑے پریشان ہو؟ کہا میں تو منافق ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا میں جب حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، میں ایک دم ایسا لگتا ہوں کہ ہو میں فرشتہ بن گیا، ایسا لگتا ہے. لیکن جب میں اٹھ کر پھر جاتا ہوں مجلس سے باہر اور ہم بازاروں میں، گھروں میں ہم مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہم بدل جاتے ہیں. تو یہ تو منافق جیسا حال ہوا نا کہ مسجد میں کچھ ہے، باہر نکل کر کچھ اور ہے، منافق جیسے ہو گئے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں ایسا تو میرا بھی حال ہے، تو میں بھی منافق. چلو جاتے ہیں. دونوں آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ایسا ایسا حال ہے ہمارا. تو یہ تو نفاق ہوا. سرکار نے فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم جب یہاں ہوتے ہو، سن رہے ہوتے نا باتیں، حضور کی باتیں سن رہے ہوتے ہو تو تمہاری وہ کیفیت بنتی ہے، آخرت والی کیفیت میں آ جاتے ہو کہ اب تو نیک ہو جائیں، اب تو ایسے ہو جائیں، ویسے ہو جائیں، ایسا کر لیں، ویسا کر لیں. لیکن جب باہر نکلتے ہو تو وہ تھوڑا سا بھول جاتے ہو، ہے نا. پھر تم دنیا میں، یعنی کہتے اللہ کے رسول فرماتے جو کیفیت یہاں ہے وہی کیفیت باہر نکلنے کے بعد بھی ویسی ہی کیفیت رہے تو تم زندہ نہ رہ سکو. تم زندہ نہ رہ سکو، نہ تم بیوی بچوں کا حق ادا کر سکو گے، نہ کھا سکو گے، نہ پی سکو گے، نہ سو سکو گے، کچھ نہیں. بس وہی کیفیت میں رہو گے کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. تو اس لیے یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ باہر جاتے ہو تو تھوڑا سا بھول جاتے ہو، بیوی بچوں میں مصروف، دکان میں مصروف، کاروبار میں مصروف تھوڑا سا. تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بھی اللہ کا عطیہ ہے. تو بہرحال تو کہتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اس سے مراد کم زیادہ کی بات نہیں، ایمان تو جیسا ہے ویسا ہے، بس تجدید، تھوڑا ایمان کو تازہ کر لیں. ایک اور بات بیان کرتے ہیں، وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ. حضرت امام بخاری کہتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یقین کامل ایمان ہے، یقین کامل ایمان ہے. یہ حدیث کا آدھا ٹکڑا ہے. آدھا ٹکڑا یہ ہے کہ الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ. صبر آدھا ایمان ہے، صبر کرنا آدھا ایمان، اور یقین پورے کا پورا ایمان ہے، کامل ایمان ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی یہی مانتے بھائی جس کو یقین ہی نہ ہو وہ بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے. یقین کی بات ہے، یقین ضروری ہے، لازمی ہے. بغیر یقین کے بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اور ہم مومن ہیں ہی یقین پر. ہم نے تو حضور، جو صحابہ نے تو حضور کو بھی دیکھ کر ایمان لائے نا، ہم نے تو حضور کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لائے. اس پر سرکار ارشاد فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آخری اوقات تھے، آخری ایام تھے سرکار کے، تو سرکار فرماتے کہ مجھے میرے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے، مجھے میرے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے بھائی؟ ہم. سرکار فرماتے نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے وہ بھائی جو بھی پیدا نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، مجھے ان بھائیوں کی یاد آتی ہے. کیوں؟ سرکار فرماتے وہ کتنے اچھے ہوں گے کہ تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے، وہ مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. یہ تو یعنی یہ ہماری بھی فضیلت سرکار نے ہمیں بھی یاد کیا ہے، ہمیں بھی یاد کیا. لیکن اب اس کا مطلب نہیں کہ دیکھا سرکار نے ہم کو بھائی کہا تو ہم بھی کہیں ہمارے بڑے بھائی، ہمارے بڑے بھائی. نہیں، یہ نہیں کہنا ہے نا. وہ تو سرکار کا کرم کہ اپنا بھائی کہا ہمیں، یہ سرکار کا کرم ہے. لیکن وہ کرم فرمائے تو ہم پھیل نہ جائیں، ہم پیر نہ لمبے کر دیں، ہے نا. ایک ہوتا ہے نا کہ پیر صاحب ہیں، ہم بڑے ادب سے بیٹھے ہوتے ہیں اور پیر صاحب نے ہم سے کچھ ہنس کے بات کر لی تو یہ نہیں کہ ہم ٹانٹیے لمبے کر کے ان کے سامنے ایسے کر کے بیٹھ جائے کیسا ٹھیک، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے نا. نہیں، وہ ان کا کرم تھا کہ انہوں نے ہم سے مسکرا کر تھوڑی سی بات کر لی. تو یہ تو حضور کا کرم ہے کہ ہمیں اپنا بھائی کہا، ورنہ تو وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، وہ ہم سب کے لیے رحمت للعالمین. تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ادب و احترام ہی کریں گے. اپنا بھائی تو نہیں، وہ بڑے ہیں تو ہمیں کہیں، لیکن ہم چھوٹے ہو کر انہیں نہیں کہہ سکتے ہیں. ابھی اور بھی باتیں ہیں، اور یہ جن کے تذکرے ہوئے حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں میں انشاءاللہ آئندہ اتوار میں بیان کروں گا، اور پھر جو آگے کی باتیں ہیں اور حدیث ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے بیان ہوگی. ابھی سیدنا امیر المومنین
ہے نا حیدر کرار سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ان کی مناسبت سے تھوڑا سا مختصر سا پروگرام رکھا 5 منٹ کا, تو میں ان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات کے مولا ہیں. یہ جو مولا ہے نا, یہ مولا کیسے مولا ہیں کہ سرکار نے غدیر خم کے موقع پر آپ کا ہاتھ ایسے کھڑا کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اس سے بہت سے لوگوں نے غلط معنی سمجھ لیا کہ دیکھو دیکھو خلافت کا اعلان, دیکھو دیکھو یہ اس کا اعلان اس کا اعلان. نہیں, یہ ولایت میں اول نہیں, یہ سارا معنی ہی نہیں ہے. اصل میں ایک اسامہ ابن زید جو صحابی ہیں, انہوں نے حضرت علی کے خلاف شکایت کی تھی حضور کی بارگاہ میں, اور کہا سرکار نے فرمایا کہ علی کے لیے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, علی کے لیے ممکن یعنی جائز ہے, علی کے لیے جائز ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا علی کو, میں علی کو نہیں مانتا. تو سرکار نے اس وقت کہ لوگوں کے دلوں سے علی کی محبت کہیں کم نہ ہو جائے, آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا, جس کا یعنی کہ میں دوست اس کے علی بھی دوست ہیں. دوسری جگہ پر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا سرکار نے کہ علی سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا, علی سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا. یہ علی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالنے کے لیے سرکار نے بات ارشاد فرمائی. مولا کائنات آپ کی کوئی بھی بات کرو, کوئی بھی بات, وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, بڑے اعلیٰ افضل مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. پیدا ہوتے ہی سرکار نے اپنی پرورش میں لے لیا ہے. ابو طالب سے کہا کہ آپ کی اتنی اولادیں ہیں, اتنا زیادہ خرچ ہے, ایک کام کرو علی مجھے دے دو میں پرورش کروں گا. تو بچپن سے مولا کائنات کی پرورش سرکار نے کی ہے. تو جب سرکار نے ظاہر سی بات پرورش کی ہوگی تو وہی اخلاق ملے ہوں گے جو سرکار کے اخلاق ہے, وہی اخلاق جو سرکار کے اخلاق. سرکار کبھی شراب کے قریب نہیں گئے تو مولا کائنات کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ بھی شراب کے قریب نہیں گئے, جوئے کے قریب نہیں گئے, اور سرکار نے کبھی بت پرستی نہیں کی تو علی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو علی نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی, بتوں کے قریب نہیں گئے, شراب کے قریب نہیں, جھوٹ کے قریب نہیں, جوئے کے قریب نہیں. یہ سارے اخلاق جو حضور کے تھے حضرت مولا کائنات نے حضور ہی سے سیکھے ہیں. اس لیے کہ ساتھی میں رہنا, وہیں سے پرورش ہوئی, آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے, اور پھر سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے آپ کا نکاح کر کے داماد بنا دیا ہے, اپنا داماد بنا لیا. اور یہ نکاح بھی اتنا مبارک نکاح کہ صرف زمین پر نہیں, یہ نکاح پہلے آسمانوں پر ہوا پھر زمین پر ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے کیا. اے جبرائیل جا کر میرے محبوب کو خبر کرو کہ میں نے حضور اپنے محبوب کی بیٹی, اصل میں نکاح علی کا نہیں ہے, یہ سوچیں, نکاح حضرت علی کا نہیں, نکاح فاطمہ زہرا کا ہے, نکاح فاطمہ زہرا کا ہے. لیکن اللہ نے فاطمہ زہرا کے لیے اپنے محبوب کی ہے نا کہ جگر کے ٹکڑے, فلذت و کبد خیر الانبیاء, حضور کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ, ان کے لیے اللہ نے مولا کائنات کا انتخاب فرمایا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ میری نسل, سب کی نسل مردوں سے چلتی ہے, میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. تو ان کے لیے جس کو چننا تھا اللہ نے مولا کائنات کو چنا, حضرت علی کو چنا کہ یہ پرفیکٹ ہے. بہادری کی بات کریں تو سب سے آگے یعنی کہ کمال کر دیتے ہیں, علم کی بات کریں تو کمال ہے. علم کے تعلق سے میں نے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا, حضرت عائشہ صدیقہ, ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے گیا کہ اس مسئلے کے بارے میں بتاتے ہیں, کوئی فرائض کا مسئلہ تھا, وراثت کا. آپ نے کہا یہ مسئلہ علی کے پاس جا کر پوچھو, علی سے پوچھو. دوسرا ایک مسئلہ آ گیا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس, موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں کہ بھئی یہ چمڑے کے موزے پہنتے ہیں تو اس پر مسح کرنا وہ کیسا اور کتنے دن کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا لیکن میں تو گھر میں رہتی تھی, سفر میں تو علی ساتھ رہتے تھے, حضرت علی سے جا کر پوچھو, حضرت علی سے پوچھو. تو حضرت عائشہ وہ ام المومنین ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ جن سے مسئلے پوچھتے ہیں, وہ عائشہ صدیقہ کبھی کبھی لوگوں کو حضرت علی کے پاس بھیجتی تھی کہ ان سے جا کر پوچھو, وہ اچھا بتائیں گے. تو کہنے کی بات ہے کہ مولا کائنات علم کے بھی دریا ہیں, ہے نا, دروازہ ہیں مدینۃ العلم کے, اور
اللہ بہادری میں بھی، شجاعت میں بھی اللہ نے وہ بہادری اور شجاعت عطا فرمائی. آپ کا حلیہ اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو یا سنا ہو کہ مولا کائنات بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت ناٹے بھی نہیں، کہ میڈیم تھے اور بالکل طاقتور تھے، پہلوان. آپ کے ہاتھ یہ نا اتنے بڑے بڑے ہاتھ تھے، آپ کے بڑے بڑے ہاتھ تھے، بالکل پہلوان تھے. لیکن ایسے وہ ہمارے والے وہ جو توند نکل آئی ہو ایسے نہیں کہ پہلوان آدمی ہوتا تو موٹا ہے لیکن صرف یوں مضبوط قسم کا ہوتا ہے. ہاں موٹا والا نہیں، موٹا تو کھڑا بھی نہ ہو سکے. اور مولا کائنات تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ دے ایک ہاتھ سے، خیبر کا. تو موٹا آدمی جس کی پیٹ اتنا بڑا نکلا ہوگا وہ تھوڑی نا دروازہ اکھاڑ سکے گا، وہ گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہو سکا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑا ہے نا، اکھاڑا یعنی کہ مطلب یہ تھا پہلے وہ دروازے بڑے بڑے قلعے کے ہوتے تھے ایسے لگے ہوئے، تو ان کو تو کھولنا آج کل تو ہم ایک دھکا ماریں تو یا دو چار دھکے ماریں تو دروازہ توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ تو بڑے مضبوط ہوتے تھے نا. تو خیبر کا وہ قلعہ جس کا دروازہ آپ نے اکھاڑا نا، آج کل گوگل پر آپ سرچ کرو گے نا تو اتنا سا دروازہ دکھاتے ہیں، جتنی ٹیبل ہے نا اتنا سا دروازہ دکھاتے ہیں کہ وہ دروازہ اتنا تھا جو حضرت علی نے اکھاڑا تھا. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. یہ گوگل پر آپ یعنی کہ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ بھروسہ نہ کریں، وہ کچھ بھی ڈال دیتے ہیں. تو اتنا سا دروازہ دکھاتے ہیں. حالانکہ جو روایتوں میں آتا وہ یہ کہ مولا کائنات نے وہ دروازہ اکھاڑا، اسی کو ڈھال بنا کر ایک ہاتھ سے تلوار ذوالفقار حیدری چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو ڈھال بنایا ہوا دھکے مار رہے ہیں ایسے. پھر جب جنگ ختم ہو گئی، قلعہ قبضے پر ہو گیا تو پھینک دیا دروازہ، پھینک دیا ہے نا کہ بھئی اب تو فتح ہو گیا. تو وہ راستے ہی میں تھا. تو صحابہ نے سوچا کہ راستے میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے، کوئی گر جائے، چلو سائیڈ میں کر دیتے ہیں. تو مولا کائنات نے تو ایک ہاتھ سے تو کہا دو آدمی تو اٹھا ہی لیں گے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. تو طاقت لگا رہے نہیں اٹھا. دو چار کو اور کو بلایا، 10 آئے، 20 آئے، 30 آئے. کہتے ہیں کہ 40 لوگوں نے مل کر جیسے تیسے اٹھا کر سائیڈ میں کیا ہے. 40 لوگوں نے مل کر. تو کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا، ہے نا. ہاں تو یہ خیبر کے قلعے کا دروازہ آپ نے اکھاڑا. ہاں تو میں اس شجاعت کی بہادری کی بات کر رہا تھا نا. تو حضرت مولا کائنات یعنی کہ جنگ خندق کے موقع پر، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں. جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی ہوئی ہے، کوئی پار کر کے آ نہیں سکتا. ایک جگہ تھوڑا سا کم کھودا تھا تو وہاں سے ایک بندہ کود کر آ گیا، اس پار آ گیا، جس کا نام تھا عمرو ابن عبد ود. اور آ کر وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، حل میں مبارز، حل میں مبارز. تو سرکار اور حضرت علی ایک چٹان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آوازیں آ رہی ہے حل میں مبارز. تو سرکار نے سنی آواز تو حضرت علی کہتے یا رسول اللہ میں جاؤں. تو سرکار فرماتے علی رہنے دے، وہ عمرو ابن عبد ود ہے، عرب کا بہت بڑا پہلوان. اور وہ کہتا وہ آ رہا ہے کہ میں پہاڑ پر بھی اگر تلوار ماروں تو پہاڑ کو 2 ٹکڑے کر دوں، نہ ایسا نہ ویسا. تو پھر اس نے کہا حل میں مبارز، ہے کوئی جو مقابلہ کرے. حضرت علی پھر عرض کرتے یا رسول اللہ میں جاؤں. سرکار نے فرمایا علی رہنے دے، وہ عمرو ابن عبد ود ہے. تیسری بار اس نے کہا پھر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں. سرکار کہتے علی رہنے دے، وہ عمرو ابن عبد ود ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں ہاں تو میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں. اور جب یہ کہا نا کہ ہاں تو میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں، سرکار کہتے ہیں ہاں تو جا. یعنی یہ دکھایا کہ اگر وہ عمرو ابن عبد ود ہے تو کیا ہوا، میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں. اور پھر نکلے، اور جہاں بھی نکلتے تھے نا مولا کائنات تنہا مقابلے کرے تو کہتے تھے انا الذی سمانی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے حیدر نام رکھا ہے. علی تو حضور نے رکھا، علی کا معنی ہی بلند و بالا، بلند و بالا، سب سے بلند و بالا. لیکن کہتے ہیں کہ میری ماں نے جب میں پیدا ہوں تو اسٹارٹنگ میں جو نام رکھا تھا نا وہ حیدر رکھا تھا. حیدر کہتے ہیں اس شیر کو جو شکار کو چیر پھاڑ دے تو پھر اسے حیدر کہتے ہیں. تو پھر آپ آئے تو دیکھا وہ یعنی کہ ہائٹ کم ہے، وہ لمبا تڑنگا. کہتے ہیں تو کون؟ تو کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کہ میں تجھ سے نہیں، تو میرے برابر کا بھی. کہ تو مقابلہ تو کر، پتہ چلے گا، مقابلہ تو کر. کہتے ہیں یہ کہا تو پھر اس نے اٹھایا اور دونوں میں نیزہ بازی ہوئی. تو پھر نیزے یعنی کہ دونوں کے گرے. مولا کائنات نے ذوالفقار حیدری نکالی، اس نے بھی تلوار نکالی. آپ نے ایک وار ایسا کیا، اس نے وار کیا تو آپ نے ڈھال پر روکا اور پھر بڑھ کر ایک ایسا وار کیا کہ اس کو بیچ میں سے 2 ٹکڑوں میں چیر دیا ہے.
یہ حیدر کی شان ہے، یہ شان حیدری ہے، بیچ میں سے پورا چیر دیا دو ٹکڑوں میں، ہے نا، یہاں سے، اور وہ بھی لوہے کی، یعنی پہنا ہوا ایسا نہیں کہ صرف سر تھا کہ کٹ گیا، لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس نے، اور پھر لوہے کی ٹوپی کاٹ کر سر چیرتا ہوا وہ پورے دو ٹکڑوں میں بٹا۔ تو یہ مولا کائنات ہے نا حیدر کرار، یقیناً آپ کی بڑی بہادری، اللہ تعالیٰ وہ بہادری سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کے علم سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کائنات کے فقر و فاقہ سے، ان کی صبر سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ مولا کائنات کی عشق رسول اور عشق الہی سے ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔